جو پوری پوری رات کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، وہ نوجوان بھی ذرا توجہ دیں جو پوری پوری رات لائٹیں جلا کر پورے میدان میں اور کرکٹ میچ کھیلتے ہیں، یا انٹرنیشنل لیول پر ہونے والے میچ کو پوری پوری رات جاگ کر ٹیلی ویژن پر یا موبائل پر میچ دیکھ کر پوری رات خراب کرتے ہیں، وہ لوگ بھی ذرا نظر ڈالیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ 3 صحابیوں کا ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں تھے۔ جاء 3 رہط، 3 صحابیوں پر مشتمل ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے ملاقات کرتی ہے۔ الى بعض بیوت النبی، یہ آیا بعض ازواج النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے ملاقات کرنے کے لیے نبی نہیں ملے تو اللہ کے رسول کی کچھ بیویوں سے انہوں نے ملاقات کی اور پوچھا اللہ کے رسول کتنی نماز پڑھتے ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں، کتنا سوتے ہیں، رات میں کتنا اٹھتے ہیں، پوری عبادت کا حال معلوم کرنے کے لیے نبی کی بعض بیویوں سے ملاقات کرتا ہے۔ 3 صحابیوں کا ایک وفد، اور بیویوں سے ملاقات کرنے کے بعد جب یہ وفد باہر آیا، یہ تینوں صحابہ باہر آئے تو کہنے لگے کہاں اللہ کے رسول اور کہاں ہم، کہاں ہماری عبادتیں اور کہاں نبی؟ اللہ کے نبی اگر عبادت نہ بھی کریں تو چلے گا کیونکہ وہ تو جنتی ہیں، ہم کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے نبی کی عبادت کرنے کا جو حال بتایا ہے وہ نبی کے لیے ٹھیک ہے، ہمیں نبی اکرم سے زیادہ کرنا ہے کیونکہ نبی تو بخشے بخشائے ہیں، نبی تو جنتی ہیں، ہمیں جنت میں جانے والے اعمال کرنا ہے۔ ایسا ہے ان تینوں میں سے ایک صحابی نے کیا کہا، نقشہ دیکھیے۔ ایک نے کہا ہم آج کے بعد رات بھر نماز پڑھیں گے اور کبھی سوئیں گے نہیں، ہر رات جاگیں گے اور پوری رات ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، عشاء کی نماز کے بعد ہم مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے، نفل پہ نفل پڑھتے چلے جائیں گے، آج کے بعد ہم کبھی سوئیں گے نہیں، رات بھر ہم نمازوں میں گزار دیں گے۔ 3 صحابیوں میں سے ایک صحابی نے یہ کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا اور کبھی سویا نہیں کروں گا رات میں۔ دوسرے صحابی نے کیا کہا، رات تو تم نے لے لی، رات بھر تم عبادت کرو گے کبھی نہیں سو گے، میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی چھوڑوں گا نہیں، یعنی میں پورے دن سال کے 12 مہینے میں روزے رکھوں گا اور کبھی چھوڑوں گا نہیں، ہمیشہ میں روزہ رکھوں گا جب تک مجھے زندگی ہے اور میری جان میں جان ہے، میں روزے کو ترک نہیں کروں گا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب تیسرا بچا، تیسرے نے کہا تم رات بھر نماز پڑھو گے، تم دن بھر روزہ رکھو گے، تو اب میں کیا کروں، دن تو تم نے لے لی، رات تم نے لے لی، میں بھی تو عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو تیسرے نے بڑا عجیب ایک عبادت کا ایک تیسرا طریقہ، اس نے کہا انا اعتزل النساء فلا تزوج، میں رات میں نماز پڑھوں گا اور دن میں روزہ بھی رکھوں گا،
दिन में रोजे रखूंगा और रात में नमाज पढ़ूंगा और बीवी से अलग थलग हो जाऊंगा, बीवी के करीब ही नहीं जाऊंगा, या मैं निकाह नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, शादी करूंगा तो बीवी के करीब जाना पड़ेगा, बीवी के करीब जाएंगे तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो फिर बच्चों के लिए कमाओ और उनके लिए मेहनत करो, मजदूरी करो, उनको पाल पोस के बड़ा करो, तो इबादत का टाइम हमें बीवी बच्चों की परवरिश में गुजारना पड़े। तो अना आतज़िलुन निसा फला अतज़व्वज, मैं निकाह ही नहीं करूंगा, या मैं शादी नहीं करूंगा, या मैं बीवी से अलग थलग हो जाऊंगा, रात भर नमाज पढ़ूंगा और दिन भर इबादत करूंगा, रोजे रखूंगा। ये तीसरे ने अपना तरीका बताया। तो तीन सहाबी तीन जगह बट गए। एक ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, दूसरे ने कहा मैं दिन में रोजा रखूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं, तीसरे ने कहा मैं रात में नमाज भी पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। तीन लोगों ने तीन किस्म की बातें कही। रात रात भर मैच खेलने वालों, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जब इस बात का इल्म होता है कि तीन साहबा ऐसा ऐसा बोले, तो आप उन तीनों के पास गए, आप उन तीनों के पास तशरीफ ले गए, और जब उन तीनों के पास गए तो आपने उनसे पूछा अंतुमुल्लज़ी क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा। यह है बुखारी शरीफ किताबुन निकाह के अल्फाज, यह है बुखारी की हदीस किताबुन निकाह के अल्फाज। समअतु अंतुमुल्लज़ी क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा, मैंने सुना है, क्या तुम ही वो लोग हो जो ऐसा ऐसा कह रहे थे? क्या तुम ही वो लोग हो जो ये कह रहे थे कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा? क्या तुम ही में से वो शख्स मौजूद है जो कह रहा था मैं दिन भर रोजा रखूंगा? क्या तुम ही में से कोई शख्स ऐसा है जो ये कह रहा था कि मैं बीवी और बच्चों के करीब नहीं जाऊंगा, रात में नमाज भी पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा? कालू बला, हाँ क्यों नहीं। हमने कहा अल्लाह के नबी साफ दिल के थे, झूठ नहीं बोला करते थे, साफ तौर पर कह दिया कि हम ही ने ऐसा ऐसा कहा है। अल्लाह के रसूल ने उन तीनों से क्या कहा? वो मैच नहीं देख रहे थे, मैच खेल भी नहीं रहे थे, पूरी रात जियो और एयरटेल की तरफ से मिलने वाला 2GB डाटा भी देखकर खत्म नहीं कर रहे थे, बल्कि नमाज पढ़ने की बात और रोजा रखने की बात उन्होंने कही थी, नेक काम करने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इससे भी मना कर दिया और फरमाया नहीं, तुम रात भर नमाज पढ़ना चाहते हो? कहा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम दिन भर रोजा रखना चाहते हो हमेशा, तुम्हारे लिए ये काम भी गलत है, नहीं कर सकते। और ए हजरत जी, तुम बीवी बच्चों को छोड़ोगे, रात में नमाज और दिन में रोजा? हाँ। तो कहा कि अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह से तुम ज्यादा डरते हो या मैं? साहबा बोले अल्लाह के नबी हम कहाँ, आपसे ज्यादा कौन अल्लाह से डरने वाला होगा? आप ज्यादा डरते हैं। अल्लाह का खौफ तुम्हें ज्यादा है या मुझे? नहीं, आपको ज्यादा है। तकवा तुम्हारे अंदर ज्यादा है या मेरे अंदर? नहीं, आप ही के अंदर है। तो कहा जब मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ खाने वाला, अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह का तकवा अपने दिल में पैदा करने वाला हूं, तो मेरा तो ये हाल है कि मैं रात के आखिरी हिस्से में उठता हूं, 2 हिस्से में सोता हूं। इशा की नमाज के बाद फजर तक हम रात के 3 हिस्से कर लेते हैं, 2 हिस्सा में सोता हूं और आखिरी हिस्से में मैं उठता हूं। मैं नमाज भी पढ़ता हूं और कभी कभी मैं एक एक करके सारी बीवियों के पास भी जाता हूं, मैं बीवियों से मिलता भी हूं, उनके हुकूक भी अदा करता हूं। मैं रात में सोता हूं, आंख काक भी अदा करता हूं। 2/3 रात गुजर जाने के बाद आखिरी हिस्से में रात के उठता हूं तो मैं अल्लाह की इबादत भी करता हूं। मैं रात में उठता हूं, अपनी बीवियों के पास भी जाता हूं, उनके हुकूक भी अदा करता हूं। मैं महीने में कुछ दिन नफली रोजे भी रखता हूं और छोड़ता भी हूं। मेरे पास बीवी है, मैं बीवी के पास भी जाता हूं। मैं दिन में रोजा रखता भी हूं और छोड़ता भी हूं।
میں رات میں سوتا بھی ہوں اور 2/3 رات گزر جانے کے بعد رات میں اٹھ کر میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں. یہی میرا طریقہ ہے. یعنی تمہیں بھی ایسا ہی کرنا ہے. پوری رات نماز میں گزار رہے ہو، غلط ہے. ہمیشہ روزہ رکھو گے، کبھی نہیں چھوڑو گے، یہ بھی غلط ہے. اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر نماز اور روزے میں پڑے رہو تو یہ بھی غلط ہے. فرمایا جو میں کر رہا ہوں وہی میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اگر تم نے میری سنت سے منہ موڑا، میرے طریقے پر نہ چلے، رات بھر نماز پڑھتے رہے اور دن بھر روزہ رکھتے رہے، اپنے بیوی بچوں کے قریب نہیں گئے، اپنے بیوی اور بچوں کے حقوق کو پورا نہیں کیا، فلیس منی، تو آج کے بعد تم ہم میں سے نہیں. یعنی رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود بھی تم مسلمان نہیں کہلاؤ گے، اسلام کے اندر تمہاری انٹری نہیں ہوگی. غور کرو، رات بھر نمازوں میں گزار دینے والا انسان جب شریعت پہ نہیں چلتا ہے اور رات بھر نماز پڑھنے کی قسم کھا لیتا ہے تو یہ انسان اسلام سے خارج ہو رہا ہے. رات بھر میچ دیکھنے والے، کیرم بورڈ کھیلنے والوں، تمہیں پوری رات کیرم بورڈ اور میچ کھیلنے میں گزارنے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ ہمارے نبی نے پوری رات نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے. ہمارے نبی نے ہمیشہ ہر دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے. کیرم بورڈ کھیل کر اپنا پورا دن برباد کرنے کی اور پورا میچ کھیل کر اپنی پوری رات کرنے کی اجازت تمہیں کون سی شریعت میں مل گئی؟ ذرا اپنے نفس سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو. حساب و کتاب کا دن تو ایک متعین ہے، یوم الحساب، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. کبھی اپنے نفس، اپنے ضمیر، اپنے گریبانوں کا بٹن کھول کر، اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے دل سے اپنا حساب لو، اپنا بھی محاسبہ کرو، احتساب نفس کرو کہ تمہیں کس نے اجازت دے دی. پوری رات موبائل میں لگے رہنا اور پوری رات جب تک یہ 2GB 4GB 5 ہم آپ استعمال نہیں کر لیں گے ہم سوئیں گے نہیں، اور ہر رات اس کو معمول بنا لینا، یہ اجازت کس نے دی؟ شریعت. یہ نبی اکرم کی رحمت ہے. اگر آپ کہتے کہ نہیں تم بہت اچھا کر رہے ہو، رات بھر نماز پڑھو گے، ٹھیک ہے، تم ہمیشہ روزہ رکھو گے، بڑا اچھا کام ہے، آپ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا. ایک آدمی جب رات بھر نماز ہی پڑھتا رہے گا تو دن میں پھر وہ محنت نہیں کر پائے گا، مزدوری نہیں کر پائے گا، رزق حلال نہیں کما پائے گا، پھر وہ اپنے بیوی اور بچوں کو کیا کھلائے گا؟ اس لیے فرمایا کہ رات کا کچھ حصہ سویا بھی کرو اور آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کر لیا کرو. آپ نے ہمیشہ دن میں روزہ رکھنے کو منع کر دیا. جب تم دن بھر روزہ ہی رکھتے رہو گے اور ہمیشہ رکھو گے تو نحیف اور کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری تندرست صحت خراب ہو جائے گی. جب صحت خراب ہو جائے گی تو تم اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت نہیں کر سکتے ہو، جلدی قبر کے دہانے پر پہنچ جاؤ گے، پھر تمہاری بیوی اور بچوں کی ذمہ داری کس کی اوپر عائد ہوگی؟ رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے اور آپ نے دن بھر روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے، آپ نے پوری رات عبادت کرنے سے منع کر دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ رات کا کچھ حصہ سویا بھی کرو اور 2/3 گزر جانے کے بعد آپ اٹھ کر اللہ کی عبادت میں لگ جایا کرو. پھر آپ نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو نفلی. اللہ کے یہاں ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے. اگر تم نے 3 روزے رکھ لیے مہینے میں تو تمہیں 30 روزوں کا ثواب ملے گا. ہر مہینے 3 روزے رکھ لو تو گویا کہ تم نے پورے مہینے روزے رکھ لیے ہیں. آپ نے پورے مہینے روزے رکھنے سے منع کر دیا، صرف مہینے میں 3 روزے رکھنے کی پرمیشن بھی دے دی تاکہ تمہیں ثواب بھی ملتا رہے، روزہ بھی رکھتے رہو اور اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق بھی ادا کرتے رہو اور محنت و مزدوری کر کے کما کر لاؤ اور اپنی بیوی اور بچوں کو کھلا اور پلا بھی سکو. یہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ مومنوں کے لیے کچھ خاص مہربان ہے. یہ ہے اس کی رحمت. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے